نے اعلان فرمایا مل میت فی القبر کالغریق المتغوص. میری طرف توجہ دیں، یہ بات بہت اہم ہے. فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، مشہور کتاب ہے، صفحہ نمبر 206 پہ. حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، فرمایا میرے آقا نے اعلان فرمایا مل میت فی القبر، کہ جب وہ مرنے والا قبر میں سلا دیا جاتا ہے تو کل غریق المتغوص سے وہ ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسے کوئی پانی میں غرق ہے. یعنی یوں سمجھ لیں وحشت کا اندھیرا جب اس کے اوپر چھا جاتا ہے تو اپنے آپ کو گھبراہٹ کے عالم میں ایسے محسوس کرتا ہے جیسے وہ وحشت میں غرق ہو رہا ہو. اور میرے آقا نے مثال دی کہ جیسے کوئی ڈوبنے والا ہاتھ اٹھا کے کہے جہاں تک پانی آیا ہوا ہو اور کہے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. فرمایا اس کی حالت ایسے ہوتی ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بچاؤ. اور آگے جملہ سنیں ینتظر دعوتاً، اور وہ انتظار کرتا ہے جو اسے کوئی استغفار کی دعا کر کے بخشوائے. حدیث کے الفاظ ینتظر دعوتاً، انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی تلحقہ من ابن او امن او اخن او صدیق. 4 الفاظ حدیث میں موجود ہیں کہ وہ یہی انتظار کر رہا ہوتا ہے کوئی میرا بیٹا، کوئی میرا بھائی، کوئی میرا باپ جو زندہ ہو دنیا میں، یا میری ماں اگر زندہ ہو دنیا میں، یا او صدیق کوئی اس کا دوست اس کے لیے دعا و استغفار کر دے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے، اس کا جو معاملہ ہے آسان ہو جائے. فرمایا اس قدر وہ انتظار میں ہوتا ہے اور ادھر انکار چل رہا ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھ جائیں، دل میں رکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہمیں ملتا ہے. ہم زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیثوں میں کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے جو استاد ہیں ان کو ملے گا ہماری نماز کا ثواب؟ ملے گا. ہمارے ماں باپ کو مل رہا ہے، ہم زندہ بھی ہیں، مل رہا ہے. اگر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو پھر نہیں ملے، پھر بھی ملے. اور یہ سلسلہ میرے آقا کی ذات تک ہے. جتنے واسطوں سے جتنے بھی درمیان میں استاد بنے ہیں آگے عوام کے لوگوں کے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں بھی ثواب ملتا ہے، ہمارے استاد کو، اس کے استاد کو، اس کے استاد کو، حتیٰ کہ صحابہ کرام میرے آقا کی ذات تک. کون انکار کر سکتا؟ ادھر انتظار ہوتا ہے اور ادھر انکار ہوتا ہے کہ جناب یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، قریب ہیں، جتنا استطاعت ہے، طاقت ہے، میں نے طریقہ بتا دیا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف گھر میں بیٹھ کر اکیلے قرآن پڑھیں اور نیت کریں یا اللہ میرے والدین کی بخشش، میرے باپ کی بخشش فرما، میری ماں کی بخشش فرما. اور آپ نیت کرتے جائیں گے اور ثواب ان کے پاس پہنچتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا مانگے، اور جن کے لیے دعائیں نہیں جاتی ان کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ انتظار میں ہے. اور جن کے لیے دعائیں جاتی ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ فَإِذَا لَحِقَتْهُ، کہ جب اس کو کوئی دعا پہنچتی ہے، كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اب اس جملے کو سمجھ لیں. میرے آقا نے فرمایا کہ جس کے لیے دعا نہیں جاتی وہ تو نہیں جاتی، وہ انتظار میں ہے کہ مجھے بچاؤ، میرے لیے استغفار کرو. اور جس کے لیے دعا استغفار کی جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا لَحِقَتْهُ، جب اسے وہ دعا پہنچتی ہے پھر فرمایا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، اسے اتنا پیاری لگتی ہے
اذان آ رہی. تو میرے آقا نے فرمایا کہ جب وہ دعا اولاد کی طرف سے، والدین اگر زندہ ہوں ان کی طرف سے، دوست رشتہ داروں کی طرف سے اسے پہنچتی ہے، فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ، اسے اس قدر پیاری لگتی ہے مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. یعنی اب ہمارے پاس کسی کو رہنے کے لیے مکان نہ ہو تو 5 مرلے کا مکان مل جائے کتنا خوشی ہوتی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ ساری کائنات، پوری دنیا، جتنے بھی ملک ہیں سارے کے سارے، اور اس میں جتنے خزانے ہیں زہر یا زمین میں دفن ہیں، سونے چاندی کے پہاڑ ہیں، فرمایا یہ سارے خزانے اسے مل جائے کسی بندے کو دنیا میں، اتنا اسے پیارا خوشی نہیں ہوگی اتنا اس بندے کو، مرنے والے کو جب کسی کی استغفار والی دعا پہنچتی ہے خوشی ہوتی ہے. فرمایا اس قدر دنیا کے مل جانے پر کسی کو خوشی نہیں ہوگی جتنا اس کو ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے. احبہ کا معنی بہت زیادہ پیاری لگتی ہے وہ دعا ساری دنیا اور اس کے خزانے مل جانے سے. اور اس کے پھر فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لِيَدْخُلَ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ دُعَاءِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. میرے آقا نے فرمایا اللہ پاک وہ جو دعا مانگتے ہیں زمین والے اہل قبور والوں کے لیے، فرمایا اللہ پاک پہاڑوں کی طرح ان کے لیے ثواب بھیجتا ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے بھیجتا ہے کہ میرا بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہا ہے. اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی کسی کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، اچھائی کی دعا مانگتا ہے، تو اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں اے باری تعالیٰ اسے بھی عطا فرما، جو دوسرے کے لیے مانگ رہا ہے نا اسے بھی عطا فرما، اللہ اس کی مثل اسے بھی عطا فرما، یعنی اس کی بھی بخشش فرما. اور اس کے بعد آخری جملہ اس حدیث کا میرے آقا نے فرمایا وَإِنَّا هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ. فرمایا جو زندہ لوگ ہیں اگر مردوں کو کوئی تحفہ بھیجنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کے لیے استغفار کی دعا کریں. سبحان اللہ. مشکات شریف صفحہ نمبر 206 پر جو پہلی حدیث تھی وہ 205 پر. یہ تھے دوسرے حق، یعنی پہلا حق تھا نماز جنازہ کا پڑھنا، دوسرا تھا استغفار کرنا، یہ میں نے اس کی وضاحت کی. تیسرا حق وَإِكْرَامُ صِدِيقِهِمَا، اولاد پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنے والدین کے دوستوں سے اچھا تعلق رکھے اور ان کی عزت و احترام کرے. مرنے کے بعد اولاد پر حق، پہلا نماز جنازہ، دوسرا استغفار کرتا رہے، ایک دن بھی نہیں. یہ بات بھی ہے آج کل عوام میں مشہور ہے، برسی کرتے ہیں، پورا سال تڑپاتے ہیں والدین. جس دن وہ فوت ہوئے تھے اسی دن تھوڑا سا اہتمام کر دیا، آگے پیچھے پوچھ رہے نا بھیا اب کوئی اہتمام نہیں کہ وہ جب وہ مہینہ آئے گا وہ دن آئے گا اسی دن ہم استغفار کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ روزانہ استغفار کریں، آپ بخشش کی دعائیں مانگیں. اگر دعائیں مانگنے میں شرم ہے